بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اب لوگو جو ایمان لائے ہو اوفو پورا کرو بالعقود عہد کو احلت لکم حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام مویشیوں میں سے چھپائے الا مگر ما یتلی علیکم جو تم پہ تلاوت کیے جاتے ہیں غیر محل الصید تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہیں ہو وانتم حرم اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو یا حرم میں ہو ان اللہ یحکم ما یرید یقیناً اللہ تعالی جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ہے اہل ایمان لا تحلوا شعائر اللہ کی شعار کی بھی حرمتی نہ کرو ولا الشہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی ولا الہدی اور نہ ہی حرم کی قربانی کی ولا القلائد اور پٹا ڈلے ہوئے جانور کی ولا آمین البیت الحرام اور بیت الحرام کی طرف قصد کرنے والوں کی یبتغون جو چاہتے ہیں فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل و رضوان اور اس کی رضامندی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ اور تمہیں ہرگز نہ ابارے کسی قوم کی دشمنی کہ تم روکو گے مسجد حرام سے عن المسجد الحرام ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو گے وتعاونوا اور تعاون کرو علی البر والتقوى نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور تعاون نہ کرنا گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی سخت پکڑنے والا ہے حرمت علیکم المیتہ حرام کر دی گئی تم پہ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ اور جن پہ غیر اللہ کا نام پڑھا جائے والمنخنقۃ گلا گونڈ کے مر جانے والا والموقوذۃ زخم دے کر کے مر جانے والا والمتردیۃ اور گر کر کے مرنے والا والنطیحۃ اور سینگ مرا ہوا وما اکل السبع اور جس کو درندے جو ہے کھا جائیں الا مگر ما ذکیتم جو تم پا کر لو وما ذبح علی النصب اور جو آستانوں پہ ذبح کیے جائیں وان تستقسموا بالازلام یہ کہ تم ازلام کے ذریعے تقسیم کرو ذالکم فسق یہ سراسر نافرمانی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں فلا تخشوهم ان سے نہ ڈرو واخشون اور مجھ سے ڈرو الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا واتممت علیکم نعمتی اور تمہارے اوپر نعمت کو اپنی نعمت کو پورا کیا ورضیت لکم الاسلام دینا اور تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے پسند کیا فمن اضطر پر جو مجبور کر دیا جائے فی مخمصۃ بھوک میں غیر متجانف الاثم گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو فإن اللہ غفور رحیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو احکام بیان کیے ہیں ان میں سے پہلی آیت میں جو ہے 5 حکم دیے ہیں۔ پہلی آیت میں 5 حکم دیے ہیں۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ہے ایمان والو عہد کو پورا کرو، یعنی وعدوں کو پورا کرو، جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں ان کی پاسداری کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو چرنے والے جانور ہیں یعنی جو چھپائے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب یہ چھپائے کا جو لفظ ہے یہ عام ہے اور اس میں سے وہ جانور نکل گئے جو تلاوت کر دیے گئے، یعنی جو بتلا دیا گیا کہ یہ جو ہے حرام ہے جانور، اور جو تلاوت نہیں کیے گئے، جو نہیں بتلائے گئے وہ حلال ہیں اور وہ چھپاؤں میں سے ہیں۔ اس میں چاہے کوئی گھر میں جانور پلا ہو یا باہر جو ہے جنگل میں رہ کر کے پل رہا ہو، جس میں ہرن وغیرہ نیل گائیں وغیرہ ہے، اور گھروں میں جو ہے اس میں جو ہے بیل بکری وغیرہ یہ سارے جانور آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے کہ حالت احرام میں، یعنی آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہوں اور آپ نے احرام باندھا ہو، سفید کپڑے 2 باندھے ہوں، تو اس حالت میں بھی آپ شکار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ حرم کے اندر موجود ہیں، حالت احرام میں نہیں ہیں، تب بھی جو ہے آپ حدود حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے۔ اب مکہ میں تو حدود حرم ہے ہی ہے، مدینہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی حدود مقرر کی ہیں، وہاں پہ بھی آپ شکار نہیں کر سکتے جہاں تک اس حرم کی حد بندی ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے 5واں مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالت احرام کے علاوہ
اور حرم کے علاوہ جو ہے شکار کرنا جو ہے یہ شریعت اسلامیہ میں درست ہے، یعنی شکار کرنا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ جانور کو جو ہے یا پرندے وغیرہ کا جو ہے شکار کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ذبح کر کے ہی آپ کے لیے کھانا حلال ہے، بلکہ شکار کر کے بھی کھانا جو ہے آپ کے لیے حلال ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ جو ہے انسان کو چوں چرا نہیں کرنی چاہیے یا عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کو ماننا ہی ہوگا۔ آگے کہا جا رہا ہے پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک اور مسئلے کی طرف جو ہے کہ جب آپ حالت احرام میں ہوں تو اس وقت اللہ کی شعار کی جو ہے بے حرمتی نہ کریں، یعنی حج و عمرے کی شعار کی، اور یہ لفظ عام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں یعنی جو اللہ کی حکم ہیں یا اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کی بے حرمتی نہ کریں، یعنی جن اوامر سے مراد یہ ہے کہ جو جن کاموں کا حکم دیا ہے ان میں سستی کر کے ان کو جو ہے نہ بجا لانا، یہ جو ہے بے حرمتی ہے۔ اور نواہی میں جو ہے بے حرمتی سے مراد یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کا ارتکاب کرنا جو ہے یہ بے حرمتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی سے منع کیا ہے، اور حرمت والے مہینے جو ہے 4 ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 الحرم، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، اور جس دن سے بھی اللہ رب العالمین جس دن سے یعنی روز اول سے جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد کتنی ہے 12، ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 حرمت والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتلایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہینے جو گنوائے ہیں کہا کہ 3 پیدر پہ آتے ہیں، ان میں ایک ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ محرم الحرام ہے، اور ایک جو ہے یہ جمادی الثانی اور اس کے درمیان شعبان کے درمیان آتا ہے جس کو رجب کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی بے حرمتی سے کیا مراد ہے؟ ان کی بے حرمتی سے مراد یہ ہے کہ ان میں جو ہے قتال کرنا، اللہ کہ آپ کے ساتھ کوئی قتال کرتا ہے یعنی کافر آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو دفاع میں آپ لڑ سکتے ہیں، وہ اجازت ہے سورۃ البقرہ میں، لیکن جو ہے خواہ مخواہ جو لڑائی کرنا اور اس میں جو ہے گناہ کرنا، اس میں جو ہے چونکہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، قرآن میں ہی کہا گیا کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، ظلم کی کوئی بھی صورت ہو ان مہینوں میں وہ کی جائے تو وہ اس مہینے کی بھی حرمتی ہے۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور حرم کی قربانی، ایک ہوتا ہے نسک، ایک ہوتا ہے ہدی۔ ہدی وہ خاص قربانی ہے جو حاجی جو ہے حج کے لیے جو ہے مقرر کی جاتی ہے، حاجیوں کے لیے اس کو ہدی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو قربانی کے جانور جو حرم کے لیے یعنی حاجیوں کے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، یعنی ان کو جو ہے تکلیف نہ دی جائے، ان کے اوپر سواری وغیرہ بھی نہ کی جائے، اور دیگر جو ہے جو معاملات ہیں ان جانوروں کو مار پیٹ نہ کرنا وغیرہ۔ وَلَا الْقَلَاعِدَ، اور اس سے بھی مراد جو ہے وہی قربانی کے جانور ہیں کہ جو حاجی جو ہے وہاں پہ ایسا کرتے تھے کہ ان کو جو ہے پٹے وغیرہ ڈال دیتے تھے تاکہ محسوس ہو لوگوں کو کہ یہ جو جانور ہے یہ خاص حرم کا جانور ہے اور قربانی کے لیے ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور جو بیت اللہ کی طرف قصد کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں بیت اللہ کا، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، یعنی ان کا راستہ نہ روکا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں اور رضامندی چاہتے ہیں۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ چونکہ حج پہ لوگ جاتے تھے تو تجارت وغیرہ بھی کر لیتے تھے، تو یہاں فضل سے مراد کاروبار ہے، بزنس ہے، کہ بزنس اور کاروبار تجارت جو ہے خرید و فروخت کرنا، یہ بھی چاہتے ہیں، اور ساتھ میں رضامندی ہے۔ رضامندی یہ ہے کہ حج اور عمرے کے ذریعے سے جو ثواب ملتا ہے اس پہ اللہ کی رضا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب آپ حلال ہو جاؤ تو پھر جو ہے آپ شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ ان لوگوں کی دشمنی جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام میں جانے سے روکا تھا، اس بات پہ نہ ابھارے، اس بات پہ آپ کو آمادہ نہ کرے کہ آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی والا معاملہ کرو گے۔ اگر دشمن نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کی زیادتی جو ہے آپ کو اس چیز کی طرف جو ہے نہ ابھارے کہ آپ بھی جو ہے ان کے اوپر زیادتی کرو گے، بلکہ زیادتی نہ کرو۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ اصول اپنا لو کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کا کام ہو اور پرہیزگاری کا کام ہو اس پہ جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جہاں پہ کوئی گناہ کا کام ہے، یہ زیادتی والا معاملہ ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اس سے آگے والی آیت میں چونکہ شروع آیت میں جو ہے کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے چھپائے مویشی جو ہے حلال ہیں، اور مگر جو آپ پہ تلاوت کیے جائیں،
اب اس آیت میں کچھ جانور جو ہے تلاوت کیے گئے ہیں جو حرام ہیں، یا کچھ چیزیں جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہیں جو حرام ہیں. تو ان میں سے پہلی چیز جو ہے حرمت علیکم المیتہ، کہ مردار جو ہے آپ پہ حرام ہے. وہ جانور جو مردار ہو جائے وہ حرام ہے. اور پھر اس مردار کی آگے صورتیں بھی ہیں. بہرحال جو ہے عمومی قاعدہ یہی ہے قرآن کی روح سے کہ مردار آپ پہ حرام ہے، لیکن حدیث کی روح سے جو ہے تخصیص مل گئی ہے کہ کچھ حرام جو ہے جانور یا کچھ حرام چیزیں جو ہے وہ آپ پہ حلال کر دی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہے، دو مردار جو ہے وہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، اور دو خون جو ہے ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. ایک جو ہے مچھلی، وہ مردہ حالت میں بھی پائی جائے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے. ایسے ہی ٹڈی جو ہے وہ مردہ حالت میں بھی ملے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے. اور دو جو خون ہے وہ جگر اور تلی کا جو خون ہے یہ جو ہے حلال ہے. وجہ یہ ہے کہ جو جگر اور اس کا خون ہوتا ہے یہ جو ہے دم مسفوح نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے مچھلی اور اس میں جو ہے یہ بھی جو ہے حلال کر دیے گئے. جو خون حرام ہے وہ دم مسفوح حرام ہے، آگے اس کا آئے گا. تو یہاں پہ جو ہے یعنی آیت میں مردار اور خون کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے. عمومی حکم یہی ہے کہ ہر قسم کا مردار، ہر قسم کا خون جو ہے حرام ہے، لیکن حدیث کی روح سے جو ہے دو خون اور دو مردار جو ہے حلال ہو گئے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور خون میں سے ایک جگر کا خون اور ایک تلی، یعنی یہ جو کلیجی وغیرہ ہوتے ہیں، جو کلیجی وغیرہ ہم کھاتے ہیں، یہ جو ہے اس میں حالانکہ خون ہوتا ہے اس کے باوجود یہ ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ یہ دم مسفوح نہیں ہے بلکہ دوسرا خون ہے. اور جو خون حرام ہے وہ خون ہے جو دم مسفوح ہے. اسی وجہ سے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وگرنہ جانور کسی صورت میں بھی جو ہے وہ الٹا دیا جائے تو وہ کھا سکتے تھے، لیکن کیوں حرام کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں دم مسفوح جو ہے وہ اندر رک جاتا ہے. اس خون رکنے کی وجہ سے جو ہے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس کی آگے صورتیں آئیں. اور آگے کہا کہ ولحم الخنزیر، یہ تیسری چیز جو حرام کی گئی ہے کہ خنزیر کھانا جو ہے یہ حرام ہے. خنزیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ادھر علاقوں میں موجود ہے، برلا جسے کہتے ہیں، برلا کے نام سے کہتے ہیں، اور ویسے اردو میں اس کو سور کہتے ہیں. سور یہ حرام ہے کیونکہ یہ غلاظت والا جانور ہے، گندگی کھاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے گوشت میں جو ہے نا، جو یہ گوشت کھا لیتا ہے اس کو پھر ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، وہ ماں بہن کے ساتھ بھی وہی سسٹم کرتا ہے جو جانور ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا خبیث جانور ہے. آج جو ہے بے حیائی اور یعنی فحاشی کا جو زیادہ پھیلاؤ ہے نا، اس میں جہاں انٹرنیٹ کے نقصان ہے وہیں پہ جو ہے ہماری جو خوراکیں ہیں، خاص کر کے یہ ببلے وغیرہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چپس وغیرہ یا ایسی ویسی جو بن کے باہر کنٹریز سے آتی ہیں، یہ جو ہے اس میں سور کی چربی ملا دی جاتی ہے. اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں بے حیائی اور یعنی فحاشی جو ہے یہ زیادہ عام ہے کہ ان کو جو ہے احساس نہیں ہوتا کہ ہم بے حیائی والا کام کر رہے ہیں یا یعنی والا کام کر رہے ہیں. تو ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہی بھی ہے کہ اس قسم کی آمیزش والی چیزیں جو ہے ملتی ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کنٹریز، مسلمان ممالک کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی کھانے پینے کے لیے خاص طور پہ استعمال کرنا چاہیے. وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ جو ہے چوتھی چیز ہے کہ جو غیر اللہ کے نام جس پہ پڑھا جائے، یعنی ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پہ جو ہے نظر و نیاز دیا جائے، کسی پیر کے نام پہ، کسی رسول کے نام پہ، کسی جیسے کہ کہتے ہیں نیاز حسین، نظر خدا نیاز حسین. حالانکہ نظر بھی جو ہے نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے نام کی جو ہے وہ قربانی دینا. تو یہ کر کے جو ہے یہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، الغرض کسی بھی غیر اللہ کا نام پڑھا جائے کہ غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ جانور جو ہے حلال نہیں ہے. والمنخنقۃ، اور ایسا جانور جو گلا گھونٹ کے مر جائے، گلا گھونٹ کے مر جائے یعنی پھانسی لگ جائے. والموقوذۃ، اور ایسا جانور جو زخم لگ کے، یعنی کسی کو پتھر مارا وہ زخمی ہو گیا اور وہیں مر گیا، یا جو ہے اس کو گولی مار کے جو ہے مار دیا گیا، تو ایسا جانور بھی جو ہے حرام ہے. والمتردیۃ، ایسا جانور جو بلندی سے گر گیا، چھت سے گر گیا، بلندی سے یعنی گر گیا، کسی صورت میں بھی وہ گر کے فوت ہو گیا، مر گیا، ایسا جانور بھی حرام ہے. والنطیحۃ، یا ایسا جانور جس کو اپنی ہی جنس کے جانور نے جو سینگ مار کے مار دیا، ایسا جانور بھی حرام ہے. اب یہ جو گلا گھونٹا ہوا جانور ہے، یا ایسا جانور ہے جس کو زخم لگ گیا ہے، یا ایسا جانور ہے جو گر کے مرنے جا رہا ہے، یا ایسا جانور جس کو سینگ لگ چکا ہے، یعنی یہ چاروں صورتوں میں
اور یہ آگے 5ویں صورت بھی ہے وما اکل السبع، ایسا جانور جس کو اپنے ہم جنس یعنی درندے جو ہے چیر پھاڑ کر دیں اور وہ اس صورت میں مر جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں اس میں، ایک صورت یہ ہے کہ یہ جانور مر گئے پھر تو یہ حرام ہے، ایک صورت یہ ہے کہ یہ ابھی تک مرے نہیں ہیں لیکن یہ گلا بھی گھٹ چکا ہے، پھانسی بھی لگی ہے، سانس لے رہا ہے آخری، اور جو زخم جس نے کھایا وہ بھی آخری سانس لے رہا ہے، یعنی یہ 5-6 جو قسمیں ہیں یہ آخری سانس لے رہی ہیں۔ اسی اثناء میں آپ نے اس کو ذبح کر لیا، پھر یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ نے اسی اثناء میں ذبح کر لیا، چھری چلا لی، اس کا خون نکل پڑا تو یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الا ما ذکیتم، اسی آیت کے آخر میں جو ہے استثناء کر دیا کہ مگر جن کو آپ پاک کر لو، اور ذکیتم یہاں پہ تزکیہ سے مراد جو ہے جانور کو ذبح کر لینا کہ آپ ان کو ذبح کر لو۔ وما ذبح، آگے مزید جو حرام ہیں ان کے بارے میں، وما ذبح علی النصب، اور ایسے جانور بھی حرام ہیں جن کو جو ہے آستانوں پہ ذبح کیا جائے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، اس کو آپ لے جا کر کے کسی مزار کے پاس ذبح کرتے ہو، حالانکہ آپ ذبح اللہ کے نام پہ کرتے ہو، تکبیر بھی پڑھتے ہو، بسم اللہ۔ ذبح کرنے کا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جو ہے گلے سے جو ہے کاٹ لینا چاہیے، چونکہ وہاں سے خون جو ہے دم مسفوح جو ہے اچھے طریقے سے نکلتا ہے۔ ہاں بے سبب مجبوری اگر جانور کوئی بڑا شریر ہے، مارتا ہے، آپ کے قابو نہیں آ رہا تو اس کو جو ہے پھر آپ کسی اور جگہ سے بھی ذبح کر سکتے ہو، کوئی اور طریقہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن خون بہانا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ نصب وغیرہ جو آستانے وغیرہ ہیں، یہ قبریں وغیرہ ہیں، درخت وغیرہ ہیں، یہاں پہ جو ہے ذبح کرنا اگرچہ اللہ کے نام پہ ہی ذبح کرو یہ حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے یہ نظر مانی تھی کہ وہ بوانہ مقام پہ جو ہے اونٹ جو ہے نہر کرے گا، تو اس نے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہاں پہ غیر اللہ کی کوئی عبادت کی جاتی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ کہا کہ کیا وہاں پہ کوئی غیر اللہ کے بارے میں یا جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک خاص جگہ تھی، خاص جگہ کا انہوں نے تعین کیا کہ بوانہ مقام پہ ہی میں نے نہر کرنا ہے، تو آپ نے یہ چیزیں پوچھی کہ وہاں پہ جو ہے کسی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے؟ کہا گیا کہ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو وہاں پہ علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس جگہ پہ بھی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہو یا اس کے لیے جو چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہوں، وہاں پہ اللہ کے نام کا بھی ذبح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ تم تقسیم کرو ازلام۔ یہ ہوتا تھا کہ وہ فعال نکالتے تھے، اور فعال ایسے ہوتا تھا کہ ایک پرچی پہ جو ہے لکھ کے جو ہے اس کو یعنی افعال کہنا، دوسرے میں لا تفعل کہنا۔ اگر تو نکل آتا کہ کام کرو، وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے، اگر آتا کہ کام نہ کرو دوبارہ سے پھر وہ پرچیاں نکالتے تھے، تو پھر جو ہے جب تک وہ کام کرنے کی پرچی نہ نکلتی تو وہ کام نہ کرتے، تو اس سلسلے کو جو ہے منع کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے بعض مفسرین نے جو ہے یہ جو کھیل ہیں لڈو وغیرہ اور یہ جو کرم بورڈ وغیرہ جو ہیں قسمت آزمائی والے کھیل جو ہیں، ان کو جو منع کیا ہے اور ان کو ازلام سے تشبیہ دی ہے کہ یہ بھی ازلام ہیں، یہ بھی ازلام کی قبیل میں سے ہیں، کہ جب وہ گھما کے جو ہے کھیلا جاتا ہے تو اس میں قسمت آزمائی کی جاتی ہے، تو یہ ازلام کی صورت میں آتے ہیں، تو یہ جو ازلام ہے یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ ساری چیزیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں یہ ساری سراسر جو ہے نافرمانی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے الیوم، آج کے دن کافر جو ہے نا امید ہو چکے ہیں تمہارے دین سے، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ہی ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ میں کہہ دیا کہ آج کے دن جو ہے تمہارے لیے دین جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے میں نے اپنی نعمت جو ہے پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے کسی اور کی حلال کردہ چیز کو آپ حلال مت سمجھیں، اور کسی اور کی حرام کردہ چیز کو حرام مت سمجھیں۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اسی پہ دین کا تکمیل ہوئی ہے۔ اب کوئی اور اٹھ کر کے کہے کہ یہ بھی حلال ہے، یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو جو ہے وہ حرام کر دے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے، تو اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ ساری چیزیں پیچھے بیان کرنے کے بعد آگے اس شخص کو استثناء دیا گیا ہے کہ ایک ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کی مجبوری ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ کافروں کی جیل میں بندہ قید ہے، تو وہاں پہ اس کو ماں سوائے خنزیر کے گوشت کی کچھ دیتے ہی نہیں ہے، مردار کے علاوہ کچھ دیتے ہی نہیں ہے،
اسی طرح جو ہے یہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے یہ جو ہے پیش کرتے ہیں، تو دوسرا حل اس کے پاس یہ ہے یا تو وہ کچھ نہ کھائے پیے اور اپنی جان دے دے، اور ایک یہ ہے کہ کھا پی لے اتنا کہ اپنی جان اس کی بچی رہے۔ تو اتنی اجازت دی ہے کہ آپ جب مجبور ہو جائیں کسی بھی صورت میں، یہ ایک ویسے میں نے مثال دی ہے، کسی بھی صورت میں آپ مجبور ہو جائیں کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ کے پاس صرف یہ حرام کردہ کوئی چیز ہے، تو اس صورت میں کھا سکتے ہیں کہ بس صرف حسب ضرورت کھانا ہے اور اس کی طرف جو مائل ہونے والا بھی نہیں ہونا، جیسا کہ دوسری جو ہے آیت میں آتا ہے کہ انسان اس کو جو ہے اس کی خواہش بھی نہ ہو اس کو کھانے کی، نہ چاہتے ہوئے اس کو کھانا پڑ رہا ہے، اور جو اس پہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کھا رہا ہے تو اب سیر ہو کے ہی کھائے گا، بلکہ حسب ضرورت تھوڑا بہت جو ہے اس جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو بھوک کی وجہ سے جو ہے مجبور کر دیا جائے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کو موت آ سکتی ہے، تو جان بچانا بھی تو ضروری ہے، غیر متجانف للإثم، اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ ان چیزوں کو وہ حرام ہی سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود مجبوری نے جو ہے اس کو وہ چیز کھلا دی ہے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ فإن اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور، معاف فرمانے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ